آج کی زندگی میں جب وقت کی کمی ہے تو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ گھر میں کھانا بنانا مشکل ہے۔ کیا اس کا کوئی حل ہے؟ بہت شکریہ۔ دراصل اس مسئلے کا حل مشکل نہیں، بس ہمیں کچھ چھوٹی عادتوں کو دوبارہ اپنانا ہوگا۔ ہمیں کھانا پکانے کو ایک بوجھ سمجھنے کے بجائے ایک مشغلہ بنانا چاہیے۔ پہلا قدم، ہفتہ وار منصوبہ بندی کریں۔ ہفتے میں ایک دن طے کر لیں جب آپ اگلے کچھ دنوں کے لیے کھانا پکانے کی چیزیں تیار کر لیں، جیسے سبزیاں کاٹ کر رکھ لیں، آٹا گوندھ کر فریج میں رکھ لیں یا دالیں بھگو دیں۔ دوسرا قدم، آسان ترکیبیں تلاش کریں۔ انٹرنیٹ پر ہزاروں ایسی ترکیبیں موجود ہیں جو کم وقت میں بن جاتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ ہر روز کوئی مشکل ڈش بنائیں۔ بچوں اور نوجوانوں کو گھر کے کھانے کی طرف کیسے راغب کیا جا سکتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ بچوں کو شامل کریں۔ بچوں کو باورچی خانے میں ساتھ لائیں۔ انہیں چھوٹے چھوٹے کام دیں، جیسے سلاد بنانا یا میز لگانا۔ اس سے وہ کھانے سے جڑاؤ محسوس کریں گے۔ نئے انداز میں پیش کریں۔ گھر کے کھانے کو دلکش بنائیں۔ بچوں کی پسند کے کھانے گھر میں صحت مند طریقے سے بنائیں، جیسے گھر کا بنا ہوا پیزا، برگر یا نگٹس۔ اس طرح وہ باہر کے کھانوں کی طرف کم توجہ دیں گے۔ کیا یہ بھی سچ ہے کہ گھر کا کھانا باہر کے کھانے سے مہنگا پڑتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا غلط فہمی ہے۔ جب آپ باہر سے کھانا آرڈر کرتے ہیں تو آپ صرف کھانے کی قیمت ادا نہیں کرتے، بلکہ ریسٹورنٹ کے کرایہ، ویٹر کی تنخواہ اور دیگر اخراجات بھی ادا کرتے ہیں۔ گھر میں کھانا بنانا ہمیشہ سستا پڑتا ہے۔ اس سے آپ پیسے بچا کر کسی اور اچھے کام میں استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب زیادہ مقدار میں کوئی بھی چیز بنائی جاتی ہے تو وہاں صفائی کا معیار برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ اسی طرح راتوں رات امیر بننے کی لالچ میں لوگ پیسے بچانے کے لیے کچھ بھی بنا کر کھلا دیتے ہیں۔ یہی نہیں، جوس کے ڈبے بھی گتے کے ہونے کی وجہ سے شفاف نہیں ہوتے اور ہم اس کو ویسے ہی اسٹرا ڈال کر پینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ بچوں کو جوس پلانے سے پہلے ڈبے کو کاٹ کر گلاس میں ڈال کر دیں، تاکہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ کیا واقعی یہ معیاری جوس ہے۔ اور خاص طور پر قیمے سے بنی چیزوں کو کھانے سے گریز کریں، کیونکہ اس میں گوشت کم ہوتا ہے اور الٹی سیدھی چیزیں، چربی اور جو جانور کی بچی کچی چیزیں ہیں انہیں مکس کر کے قیمہ بنا دیا جاتا ہے اور اسے مصالحوں سے ڈھک دیا جاتا ہے۔ آخر میں آپ ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ باورچی خانے کو گھر کا دل بنائیں۔ یاد رکھیں، گھر کا کھانا صرف صحت نہیں دیتا، بلکہ رشتوں میں برکت، محبت اور اپنے پن کو بھی بڑھاتا ہے۔ یہ ہمارے بچوں کو ہماری تہذیب، اقدار اور روایات سکھانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ امید ہے کہ آج کی گفتگو آپ کے لیے بہت معلوماتی ثابت ہوئی ہوگی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔